جو لوگ ہمارے اس چینل پر پہلی بار ہیں کائنڈلی ہمارے اس اسلامک چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی قربانی۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ کلبی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ یہ اپنے قبیلے کا خوبصورت جوان تھا جس کی شادی کو ابھی 15 دن ہوئے تھے۔ اپنی تمام امیدوں سے منہ موڑ کر، اپنی تمناؤں کو خاک میں ملا کر اور دنیا کی ہر خواہش کو پس پشت ڈال کر اور اپنی نئی دلہن سہاگ کا بھی کوئی خیال نہ کرتے ہوئے ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ شاید یہ جوان نئی دلہن کے سہاگ کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان نہ دیتا، مگر اس کی بوڑھی ماں نے فرمایا، بیٹا، میں نے تمہیں جنم دیا ہے، میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہارے لاڈ اٹھائے اور میں نے تجھے ایک لمحہ کے لیے بھی آنکھوں سے دور نہ کیا، اور میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے دل کا چین ہو، میرے سینے کا قرار ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہو۔ اور بیٹا، ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اولاد ساری زندگی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتی، مگر آج اگر تم دین پر قربان ہو جاؤ، حق پر نثار ہو جاؤ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر صدقے ہو جاؤ تو میں سمجھوں گی کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ بیٹا، دیکھتے کیا ہو، اٹھو، میرے سفید بالوں کی عزت بچا لو اور میرے دودھ کی لاج رکھ لو۔ بیٹا، میں بوڑھی عورت ہو کر یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارے آقا حسین رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑی مصیبت اور ایک سخت امتحان میں مبتلا ہو اور میں دیکھتی رہوں۔ تم تو جوان ہو کر، بہادر ہو کر اور شہسوار ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو پھر نہ میں تجھے اپنا دودھ بخشوں گی اور نہ ہی قیامت میں تمہارا یہ جرم معاف کروں گی۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر میں خود تلوار پکڑ کر میدان میں جاؤں گی اور عمر بن سعد کو یہ بتاؤں گی کہ دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے خدا تعالی نے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہمت دی ہے۔ بوڑھی ماں کی اس دل ہلا دینے والی گفتگو نے حضرت وہب کے سینے میں ایک طوفان برپا کر دیا اور دل میں ایک آگ لگا دی۔ جوش میں اٹھے اور بیوی کے پاس گئے اور کہا، اے رفیقہ حیات، میں تمہاری امیدوں کو جانتا ہوں اور تمہارے سہاگ کی قیمت بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول اور جگر گوشہ بطول پر مصیبت آئی ہوئی ہے اور سخت امتحان میں مبتلا ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لال کی حمایت میں اور حق کی آن پر اپنی جان قربان کر دوں۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنا حق مہر معاف کر دو۔ وفادار بیوی دست بستہ کھڑی ہو گئی اور جواب دیا، اے میرے سرتاج، اگر میں جانتی ہوں کہ تمہاری موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، اگر میرا سہاگ لٹ کر بھی دین و حق کا علم بلند رہ سکتا ہے تو مجھے منظور ہے، اور اگر میرا سہاگ لٹتا ہے تو لٹے، مگر عروس ایمان کا سہاگ پامال ہو، اور اگر اسلام عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لڑنے کی اجازت دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑتی اور یزیدیوں کو بتا دیتی کہ تمہاری غیر اسلامی حکومت اور شخصی بادشاہت مسلمان عورتوں کو بھی قبول نہیں ہے،
اور پھر یہ تینوں ماں بیٹا اور نئی دلہن امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ماں نے پاؤں کی خاک چومی، بیٹے نے قدموں کا بوسہ لیا اور دلہن نے سر جھکا دیا۔ وہب کی ماں نے عرض کی، یا ابن رسول، یہ وہب میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میری زندگی کا آسرا ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ یہی میری دولت ہے، یہی میری کمائی ہے اور یہی میری پونجی ہے۔ یا سید، میری یہ حقیر سی قربانی قبول فرما لیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اطرت پیغمبر مصیبت میں مبتلا ہو اور میرا جوان بیٹا دیکھتا رہے، اس لیے میرے اس بیٹے کو نثار ہونے کی اجازت دیجیے۔ نئی دلہن نے عرض کی، اے سیدہ کے لال، میں چاہتی ہوں کہ وہب کی موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، میں اپنے والی سے محروم ہو جاؤں گی، مگر میرے آقا، مجھے یہ سب کچھ منظور ہے، مگر آپ کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی۔ میرے خامد کو میدان میں آنے کی اجازت دے دو، اس کے عوض میں نے اپنا حق مہر معاف کیا۔ حضرت وہب، جو ابھی تک دست بستہ کھڑے تھے، بول اٹھے، اے ہمارے امام، وہ موت جو اسلام کی سر بلندی کے لیے آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے، اور وہ سر جو ناموس دین کی خاطر کٹے سر بلند ہے۔ یا حسین رضی اللہ عنہ، اجازت دو کہ میں میدان میں جاؤں اور دین کے دشمنوں کو بتاؤں کہ ابھی حق کی حمایت کرنے والے موجود ہیں۔